بسم اللہ نظروں کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، وہ اس کے لیے جو سب سے اصل عمل ہے اس کی حفاظت وہ ہے شادی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، اب دیکھیں نوجوانوں کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہے، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں جس کے اندر نکاح کی طاقت ہے، شادی کی طاقت ہے، وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح ایک ایسا عمل ہے جو نگاہ کو نیچا رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے۔ اور فرمایا کہ جس کے لیے یہ اسباب مہیا نہ ہو، شادی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ روزے رکھے۔ روزہ جو ہے وہ شہوت کو توڑ دیتا اور مغلوب کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرمایا انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ فرمایا کہ تمہارے جو افراد ہیں، بچے ہیں، تمہارے مرد عورتیں ہیں، ان میں جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو، اور تمہاری غلام باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہیں ان کا بھی نکاح کر دیا کرو، اور اگر یہ فقراء ہیں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ اللہ علم والا اور وسعت والا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو نکاح کی طاقت نہیں پاتے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں یہاں تک کہ اللہ رب العالمین انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے۔ تو قرآن اور سنت کا بھرپور تقاضا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کے لیے، جوانی کو غلط کاریوں سے بچانے کے لیے نکاح کرو۔ اب افسوس ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے پاس سارے اسباب موجود ہیں، لیکن وہ اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کی شادی بر وقت نہیں کرتے، اور اس کا نتیجہ پھر غلط نکلتا ہے۔ کبھی لڑکا کسی لڑکی کو لے کر بھاگ جاتا ہے، کبھی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ نکل جاتی ہے، اور کبھی زناکاری والا عمل پیش آ جاتا ہے، اور کبھی اور کوئی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے، پھر ماں باپ کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ برداشت ہے، لیکن وقت پہ شادی کرنا اور قرآن و سنت کے حکم کو ماننا یہ منظور نہیں ہے۔ کوئی اپنی جو جاہلیت والی رسم ہے اس میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو حفاظت کا ذریعہ ہے وہ شادی ہے، اور اگر وہ اسباب نہیں بن رہے ہیں، ایسی کوئی مجبوری ہے، تو پھر وہ روزہ رکھا جائے، اور پھر اپنی یہ کہ بھرپور اللہ کا خوف ہو، بار بار قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تاکہ اس کے اندر وہ اللہ کا خوف برقرار رہے۔ اس حوالے سے دیکھیں سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ وَعَلَّمْ قرآن میں موجود ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں علم سے سرفراز فرمایا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہتے تھے، اس کے پاس رہتے تھے، تو اور بھرپور جوانی تھی، جیسے میں نے یہ آیت پڑھی وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ تو جو عزیز مصر کی بیوی تھی جس کا نام مفسرین نے زلیخا لکھا ہے، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو بہلانے پھسلانے کی اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کو ورگلانے کی پوری کوشش کی، اور اسی کوشش میں اس نے کیا کیا، سارے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ یوسف جلدی آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا رب ہے، یا تو اللہ کی ذات ہے کہ وہ میرا رب ہے، اور جس نے مجھ پر یہ سارا کرم کیا تو میں کیسے اس کی نافرمانی کروں، یا پھر یہ کہ یہ بادشاہ میری پرورش کرنے والا ہے،
تو میں اس کی امانت میں خیانت کیسے کروں؟ ان لا یفلح الظالمون، تو جو زیادتی کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، تو وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ تو اس عورت نے بلا شبہ آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا، اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، تو اللہ نے ان کے لیے، ان کے قلب میں، ان کے ذہن میں وہ اپنی برہانیں ڈال دی اور اپنی دلیلیں ڈال دی، اور وہ سمجھتے تھے کہ رب العالمین جس نے یہ سارا کچھ مجھے یہ نبوت عطا فرمائی ہے، علم عطا فرمائی ہے، ساری نعمتیں عطا فرمائی، میرا خالق کا مالک ہے، تو میں کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ تو فرمایا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا کہ یوسف علیہ السلام سے تکلیف کو، برائی کو، بے حیائی کو، ان ساری چیزوں کو بالکل دور کر دیں، اور وہ ہمارے منتخب شدہ بندوں میں سے ہیں۔ اچھا آگے کیا ہوا کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اب زلیخا تقاضا کر رہی ہے، آپ جان چھڑا رہے ہیں، اب یوسف علیہ السلام بھاگے، وہ بھی پیچھے بھاگی، جب دونوں بھاگے تو جب دروازے پر پہنچے تو آگے عزیز مصر کھڑا تھا۔ اب جب زلیخا نے دیکھا تو پینترا بدلا، کہنے لگی عزیز مصر، جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ یہی ہے نا کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ تو اب جب وہ بھاگے تھے نا یوسف علیہ السلام، تو پیچھے سے وہ بھاگ رہی تھی، تو اس نے پیچھے سے کرتا پکڑ لیا تھا، تو وہ کرتا پھٹ گیا تھا پیچھے سے۔ اب جب عزیز مصر کے پاس یہ معاملہ پیش آیا تو عزیز مصر کے خاندان میں سے کسی نے گواہی دی۔ اب اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے گواہی دینے والا کون تھا، تو اس نے کہا بھی دیکھ لو کہ کرتا یوسف کا اگر تو پھٹا ہے آگے سے تو پھر عورت سچی ہے اور یہ جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یہ سچے ہیں، عورت جھوٹی ہے۔ پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یہ مطلب ہے کہ عورت جو ہے وہ کوشش کر رہی تھی ان کو ورگلانے کی، اور اس کشمکش میں یہ انہوں نے بچایا ہوگا تو یہ پیچھے سے کرتا پھٹ گیا۔ اور پھر یہاں پر عورت کے اوپر کسی قسم کے کپڑے پھٹنے کا، اس کے کسی قسم کے تشدد کا کوئی یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ جیسے یہ بھی گواہی تھی کہ اگر مرد اگر عورت پہ جھپٹتا تو کوئی نہ کوئی عورت کے اوپر اس کا کوئی علامت پائی جاتی، تو علامت سے یوسف پر پائی گئی اور وہ بھی پیچھے سے کرتا پھٹا۔ یہ مصر سمجھ گیا، اس نے کہا یوسف اس کو کہا کہ یہ تمہاری غلطی ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرو، اے یوسف تم اس بات کو جانے دو، اور کہا کہ تم عورتوں کا جو مکر ہے نا، ان کیدکن عظیم، وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور وہ بات پھیل گئی، پھر جو بڑے گھرانوں کی عورتیں تھیں وہ باتیں کرنے لگ گئیں بھی یہ کیا ہے، عزیز مصر کی بیوی اور ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے اور اس کو اپنا دل دے بیٹھی ہے۔ تو اس نے پھر ایک دعوت کا اہتمام کیا اور ساری بڑے گھرانے کی خواتین کو بلایا اور ان کے سامنے پھل رکھے، چھڑیاں رکھ دیں، اور پھر ان کو کہا بھی تم یہ پھل کاٹو اور کھاؤ۔ اور جب انہوں نے کاٹنے شروع کیے، یوسف علیہ السلام کو کہا تم ذرا ان کے سامنے سے گزر جاؤ۔ یوسف سے وہاں سے گزرے، وہ تو انتہائی خوبصورت اور پاکباز اور نور کے پیکر تھے، جب وہاں سے گزرے عورتیں ادھر دیکھتی رہ گئیں اور بے خبری میں اپنے ہاتھ کاٹ لی۔ اب عورتوں نے جب یہ کام کر لیا تو قرآن کہتا ہے کہ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، کہنے لگیں کہ اللہ کی پناہ، یہ کوئی انسان تو نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، کوئی نور کا پیکر ہے جو آسمان سے اترا ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فی، اب زلیخا نے کہا ان عورتوں کو یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی کہ ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی، اب تمہیں کیا ہوا، ہاتھ کاٹ لیے تم نے۔ کہنے لگی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ
फस्तासमा, मैंने ही इसको बहलाने फुसलाने की बहलाने की कोशिश की थी, लेकिन ये बाल बाल बच गया। इल्लम यफअल मा आमुरुहु ला युस्जनन्ना वला यकून मिन अस्सागिरीन, और अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा, जो मैं कहती हूं अगर ये नहीं करेगा, तो इसको कैद खाने में डाला जाएगा और इसको बड़ी जिल्लत उठानी पड़ेगी, तकलीफ उठानी पड़ेगी। अब वो जो ज़ुलेखा थी वो तो इस पर मुसर थी ही, अब औरतों ने जब देख लिया तो वो भी, उनके भी ख्यालात उसकी तरह के हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा भी आप तो हर तरफ से ये मेरे तो ऊपर जाल बिछाए जा रहे हैं। और किया रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ मेरे रब, जिस बुराई की ये औरतें मुझे दावत दे रही हैं, इसके मुकाबले में तो मेरे लिए कैद खाना बेहतर है कि मैं कैद में चला जाऊं, जेल में चला जाऊं, लेकिन इनके ये जो हथकंडे हैं इनसे मैं बच जाऊं। अल्लाह अगर तू इनका मकरो फरेब मुझसे नहीं फेरेगा, हो सकता है कि मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊं, मैं भी नादान बन जाऊं। फस्तजाब लहू रब्बुहु, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम के रब ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। फसरफा अन्हु कैदहुन्ना इन्नहु अस्समीउ अलीम, अल्लाह ने उन औरतों का मकरो फरेब उनसे फेर दिया और वो खूब सुनने वाला जानने वाला है। सुम्मा बदालहुम मिन बादि राउल आयात ला यस्जनुन्नहु वला यकूनु ला यस्जनुन्नहु हत्ता हीन, और फिर इसके बाद उन्हें ये बात मुनासिब मालूम हुई, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकबाजी और राष्ट्रवादी और पाकदामनी की निशानियां वो देख ली, तो उसके बाद उन्हें ये बात मुनासिब मालूम हुई कि एक मुद्दत के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल खाने में बंद कर दिया जाए। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल खाने में डाल दिया गया। अब आप गौर करें कि भरपूर जवानी है और बड़े आला खानदान की औरतें वो आपको अपनी तरफ माइल कर रही हैं, खुसूसन अजीज मिस्र की बीवी, और हर तरह की वो पेशकश कर रही है। आप अपने आप को बचा रहे हैं, उसने दरवाजे बंद कर दिए, वो पीछे भागी, फिर भी आपने बचा लिया अपने आप को, और फिर भी बाद में भी आपने अपने आप को बचाए रखा, और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मुझे तो कैद खाना बेहतर है, ऐसे मुझे बचा। बुखारी मुस्लिम की हदीस में है कि जो मैंने पहले हदीस बताई ना कि 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। जब अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कहीं कोई साया नहीं होगा, जिसमें मैंने बताया कि एक वो नौजवान जिसने अपनी जवानी इबादत में गुजारी, और उन 7 में से एक फर्द वो है जिसको हस्बो नसब वाली और हुस्नो जमान वाली औरत बुराई की दावत दे और वो कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूं, तो वो बुराई से बाज रहे। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये वाकया और ये किस्सा खास तौर पर नौजवानों के लिए ये निहायत ही सबक आमोज है कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बुराई से बचने के लिए, जबकि सारे असबाब दर्जा कमाल मुहैया थे इस बुराई के, और नौजवान तो चाहता है कि इस तरह का उसको मौका मिले, वो तो इसकी तलाश में रहता है, इसके लिए पैसे भी देने के लिए, खर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर तरह से अपने आप को बचाया, महफूज रखा, यहां तक कि खुद दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे कैद खाना मेरे लिए बेहतर है और मुझे इससे बचा। और इससे यह भी पता चला कि जो अल्लाह के इस प्यारे नबी के तरीके पर चलता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआएं करता है, और या अल्लाह मुझे इन औरतों के और इन बुराइयों के से मुझे बचा, सिद्के दिल से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता है, तो अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बचने के असबाब उसके लिए पैदा कर देता है।